الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و محترم بزرگ حضرات، نمازی ساتھیوں، طلباء، اللہ کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے۔ آخری گفتگو ہماری یہاں ختم ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ محترمہ مقام ابوا کے اندر انتقال کر گئی۔ یہاں ایک مسئلہ ذرا سمجھ لیں، چونکہ آج کل اٹھا ہوا ہے، ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی ایسا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ آدمی حیران۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بعض ایسے جو کھلم کھلا کافر کہتے کہ نہیں کافر جہنمی ہے، بعض ایسے جو کہتے نہیں مومن ہے، جو کافر ہے وہ پکا گستاخ ہے، وہ جہنم میں داخل ہے، معاذ اللہ۔ دونوں طرف تشدد ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا معاذ اللہ کافر تھے، قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا تو مسلمان ہے یعنی ایمان کے ساتھ آیا یا نہیں آیا، لہذا اس کی تیاری کی جائے۔ لیکن چونکہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں تو مختصر میں واضح کر دوں۔ متقدمین کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے ان کی وفات ایمان کی حالت پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ امام بائقی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دخلا فی النار، اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا۔ اور حنفیوں میں سے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے پورا اس پر رسالہ لکھا ہے، جو رسائل ملا علی قاری میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وفات ایمان کی حالت پر نہیں ہوئی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ متقدمین سب کا نظریہ یہی تھا، لیکن متاخرین جس میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس صف اول کے آدمی نظر آتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، اور بعد کے تمام قریباً حافظ سیوطی کے بعد قریباً تمام ہی لوگ وہ اس طرف گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی جو وفات تھی وہ ایمان کی حالت میں ہوئی تھی۔ یا تو وہ اہل فطرت تھے یعنی جو بس توحید پر قائم رہے، یہ ان کے لیے کافی ہے، یا یہ کہ وفات تو عدم ایمان کی حالت میں ہوئی تھی لیکن حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کو دوبارہ اٹھایا قبر سے اور وہ حضور پر ایمان لے کر اور پھر دوبارہ وفات پا گئے۔ اور یہ کوئی عقلاً محال بات بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، 70 ساتھیوں کو لے کر گئے کوہ طور پر، تو جب انہوں نے انکار کیا تو وہ مر گئے، جب مر گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو یہاں علماء نے مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھئی موت کے بعد تو ایمان قابل قبول نہیں ہے، ایمان تو نام ہی غیب کا ہے۔ تو پھر امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں اس کا جواب دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی یہی تھا کہ ان کے والدین کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور وہ آپ پر ایمان لے کر آئے۔
ہمارے مشائخ اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں سکوت کرنا چاہیے، یعنی نہ یہ کہنا چاہیے کہ معاذ اللہ کفر پر مرے تھے اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ ایمان پر موت ہوئی تھی، کہ دونوں طرف سے دلائل متعارض ہے، علماء کا سخت اختلاف ہے اور آخرت کا کوئی مسئلہ بھی اس سے وابستہ نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر کہنا بھی ہو تو اس کو ترجیح دی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وفات حالت ایمان پر ہوئی تھی۔ لیکن جو لوگ اس کے مخالف قول رکھتے ہیں اس پر بھی کوئی فتویٰ، لیکن ان مسئلوں کو ممبروں پر نہیں بیان کرنے چاہیے۔ آپ کے والد صاحب بالفرض معاذ اللہ، بالفرض میں کہتا ہوں والد صاحب یا والدہ معاذ اللہ اگر کفر پر مر بھی جاتی اور میں خطیب صاحب ممبر پر اس کو بیان کرتا، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو اس لیے ان مسائل کو اگر دونوں طرف سے جو مسئلہ آپ نے لینا ہے، دونوں طرف سے دلائل موجود ہے، علماء موجود ہے، لیکن ان مسائل کو عوام کے سامنے بیان نہ کیا جائے، ممبروں پر بیان نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں نے وضاحت کر دی۔ تو ان کو دفنانے کے بعد ام ایمن آپ کو واپس حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ لے کر آئی اور عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے ان کے حوالے کر دیا۔ عبد المطلب چونکہ پیدائش کے وقت بھی آپ کی کرامات اور آپ کا شرف اور مقام دیکھ چکے تھے اور مختلف لوگوں سے بھی سن چکے تھے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بہت فضیلت والا بچہ ہے، بڑا ہو کے اس نے کوئی بہت بڑا آدمی بننا ہے۔ تو عبد المطلب آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے پاس عبد المطلب کے لیے چونکہ قوم کے سردار تھے ایک خاص چٹائی، ایک خاص قالین بچھائی جاتی تھی، ایک خاص نشست ہوتی تھی، اس نشست پر صرف عبد المطلب صاحب بیٹھ سکتے تھے، کوئی اور نہیں بیٹھ سکتے تھے، حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ کے سردار تھے وہ بھی اس پر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ کھیلتے کھیلتے اس جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور عبد المطلب پیار سے آپ کو گلے لگاتے تھے کہ بھئی ان کو کچھ نہ کہو، یہ میرا ایسا لاڈلا پوتا ہے کہ سب کچھ کرے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، آپ کی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد اور آپ کے والد محترم کی وفات کے بعد، اور عبد المطلب کی وفات ایک قول کے مطابق 95 سال کی عمر میں ہوئی، ایک قول کے مطابق 82 سال کی عمر میں، ایک قول کے مطابق 100 سال اور ایک قول کے مطابق 120 سال، مختلف اقوال ہیں۔ اور وفات کے وقت آپ نے اپنے اس لاڈلے پوتے کو اپنے بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، ان کے حوالے کیا کہ دیکھو میرے بعد اس بچے کو اپنے بچوں جیسا بچہ سمجھ کے اس کی پرورش کرنا اور اس کو پالنا پوسنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھا، اپنے بچوں سے زیادہ آپ کا خیال رکھا، بہت زیادہ محبت اور شفقت آپ سے فرماتے تھے۔ بچپن کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کرامات اور فضائل اور آپ کی نبوت کی نشانیاں اللہ نے ظاہر کی۔ انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ابو طالب قریباً 8 سال کی عمر میں ابو طالب کے پاس آپ آئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک ابو طالب کی اسی زمانے میں حضور علیہ السلام کے دور میں مکہ کے اندر سخت قحط پڑا، سخت خشک سالی ہو گئی، تو لوگ ابو طالب کے پاس آئے کہ دعا وغیرہ کرے، سخت خشک سالی ہو گئی، اللہ آپ کی دعا سے کوئی رحمت برسائے۔ تو اس ابو طالب نے قریش کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ساتھ میں حضور علیہ السلام کو بھی لے کر چلے گئے اور مکہ مکرمہ کی طرف آپ کی پیٹھ کر دی حضور علیہ السلام کی، اور پھر رو رو کر دعا مانگی، حضور علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اور قحط میں ہیں، تکلیف میں ہے، بارش برسا دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور بارش برسائی، اور ایسی بارش برسائی کہ مکے کی وادیاں پانی سے بھر گئی۔ اسی موقع پر ابو طالب نے ایک شعر کہا تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِ۔ اے نورانی چہرے والے، آپ کا چہرہ ایسا مبارک اور مطہر ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ بارشیں برساتا ہے، یتیموں کے ملجا ہیں، یتیموں کا دیکھ بھال کرنے والے ہیں اور بیواؤں کے آسرا ہیں۔ حضور علیہ السلام کو یتیم کہا۔ یہاں ایک ذرا مسئلہ سمجھ لیں، دیکھیں ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا،
لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ ان کا بھتیجا تھا، لیکن کتنی محبت اور شفقت ان سے فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام یتیموں کے ملجا، یتیموں کے ماوا، اسلام نے یتیموں کے بڑے حقوق بیان کیے، بڑے آداب بیان کیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بیچارہ یتیم کے جس سے سر سے باپ کا سایہ شفقت اٹھ گیا، یا جس بیچارے کے ماں اور باپ دونوں دنیا سے چلے گئے، اس کی زندگی گزارنے کا آسرا اس کے ماں اور باپ تھے، دونوں ہی نہیں ہے، یا باپ جو بنیادی آسرا تھا وہ چلا گیا۔ اب اس موقع پر بجائے یہ کہ ہم اس یتیم کے سر پر دست شفقت رکھیں، اس یتیم کے ساتھ پیار کا اظہار کریں، اس یتیم کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اس یتیم کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں۔ کتنے ایسے لوگ آپ نے دیکھیں گے معاشرے کے اندر جو یتیموں کے مالوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اللہ، جو یتیموں کے مال کھانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں۔ خاص کر ناراض نہ ہونا، میں خود اسی قبیلے اسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، خاص کر ہم پٹھانوں کے اندر اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے ہیں کہ وہ اگر خاص کر بھتیجا ہو پھر تو سمجھ لو دشمن ہو گیا کہ کل کو میرے بچوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، بجائے اس کو اس کا حق دینے کے اس کی باپ کی جائیداد بھی ساری ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں قورمے نہیں بھر رہے، بریانیاں نہیں بھر رہے ہیں، بلکہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان یتیموں کا مال کھا کر بڑی بڑی بلڈنگیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور شاندار بلڈنگیں دراصل جہنم کے وہ گھر ہیں جو انہیں قیامت کے دن ملیں گے۔ اس لیے یتیم کا مال کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ یتیم اس کو جھڑکنا گناہ ہے، اس کو ڈانٹنا گناہ ہے، اس بیچارہ سے شفقت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6005 ہے، فرمایا کافل الیتیم وانا ہاکذا، ایک یتیم کو پالنے والا، ایک یتیم کو پالنے پوسنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے، اتنی بڑی شفقت، اللہ اکبر۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، من مسح رأس یتیم لم یمسحہ الا للہ، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی مقصد اس کا نہ ہو، لوگوں کو دکھانا نہ ہو کہ دیکھو میں تو اس یتیم کے ساتھ ہوں، میں تو اس یتیم کا والی ہوں، نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر لے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لے، کان بکل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنات، وہ ہاتھ جتنے بالوں کے نیچے پر سے گزرا، ہر بال کے بدلے میں اس آدمی کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ لی جائے گی، ایک نیکی لکھ لی جائے گی۔ یتیم کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر، ہم لوگ تو اس گھر کو سمجھتے ہیں بہترین جس میں فرنیشنگ ہوئی ہو، بہترین قالین ہو، بہترین فرنیچر ہو، باہر پراڈو کھڑی ہو، کاریں کھڑی ہو، بہترین بلڈنگ ہو، اللہ یار کیا بلڈنگ ہے، کیا مزے اس آدمی کے، کیا شاندار گھر ہے، 10 12 بیٹے میرے بھائی، خیال کرنا اس کا بڑا کاروبار ہے، بڑا اچھا گھر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں یتیم ہو، میری نظر سے مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ ہوتا ہو۔ تو اس لیے یتیموں کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمائے۔ ان کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم رکھا، اللہ اکبر۔ مکاشفۃ القلوب ایک کتاب ہے، امام غزالی کی طرف نسبت کی جاتی ہے، میں نے نسبت کا لفظ استعمال کیا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے پاس یتیم تھا، یتیم، اس کے ساتھ بڑا شفقت والا معاملہ فرماتا تھا۔ ایک دن رات کو سویا، رات میں خواب میں دیکھا کہ فرشتے اسے جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں، وہ حیران، یا اللہ ہوا کیا ہے؟ فرشتوں کو کہتے بھئی مجھے چھوڑو، میں خود اللہ سے بات کرتا ہوں، کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں، تجھے جہنم میں لے کر جانا ہے۔ دیکھا اسی دوران فرشتے اس کو گھسیٹ رہے ہیں، 2 یتیم بچے جس کی یہ کفالت کرتا تھا، جس کو یہ پالتا تھا، پوستا تھا، پیار کرتا تھا، وہ اس آدمی اور فرشتوں کے درمیان آ گئے، کہا ہم نے اللہ سے بات کر لی ہے، چھوڑ دو،
چھوڑ دو اس کو، ہم اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ دیکھو یتیم کو پالنے کی، یتیم سے محبت کرنے کی، یہ سوچو کہ آج جس یتیم کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو، آج جس یتیم کا مال کھا رہے ہو مختلف بہانوں سے، آج جس یتیم کو جھڑک رہے ہو، کل کو تمہاری اولاد اگر ایسی ہوتی، تمہاری اولاد کے ساتھ کوئی ایسا کرتا، تمہارے دلوں پر کیا گزرتی؟ یہ بھی تو کسی کی اولاد ہے۔ اس لیے آپ اپنے ماحول میں دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں کہ کوئی یتیم ہو، کتنے ایسے یتیم ہوں گے جو عید پر کوئی جوڑا نہیں لے سکتے ہوں گے، ہم نے تو بہت دیکھے۔ تو آپ لوگ ان کو دیکھا کریں، ان کو تلاش کیا کریں۔ ان کے والدین نہیں ہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے ان کے لیے لاتے تھے، اب وہ نہیں رہے۔ یہ بیچارے، میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، اس میں 3-4 بچیاں کھڑی ہوئی تھی، بہترین کپڑے، عید کا موسم تھا، بہترین کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور کوئی یتیم بیچاری ہوگی میلے کچیلے کپڑوں میں، وہ اپنی انگلی دانتوں میں ڈال کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس لیے آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، یہ نہیں سمجھتے ماں کتنے ان کو دلاسے دیتی رہے کہ بیٹا اب بھی آج، یہ بچے تو بچے، ان کو نئے کپڑے چاہیے، نئے جوتے چاہیے، نئے کھلونے چاہیے۔ تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھا کرے کوئی یتیم ہو، ایک 300-400 کا جوڑا لینے میں کون سی موت آ جائے گی؟ 300 400 500 میں اچھا سا جوڑا آ جاتا ہے، چھپکے سے اس کی ماں کو جا کر دیتے کہ آپ کے بچے کا حصہ ہے، جوتا لے کر دیتے آپ کے بچے کا حصہ ہے۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم چند طلباء نے ترتیب بنائی تھی کہ بھائی اپنی پاکٹ منی سے، اپنے پیسوں سے 50-100 روپے بچا کے چند پیسے جمع کریں گے، اور عید کے دنوں میں جہاں کوئی غریب یتیم بچہ نظر آیا اسے نئے کپڑے لے کر دے دیں گے۔ تو اس لیے کتنا وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ جو دل سے آہ نکلے گی نا، یہ تمہیں قیامت میں پتہ چلے گی کہ اس آہ کا مقام کیا ہے، اس آہ کے اللہ کیا، اس آہ کی قدر کیا ہے۔ ہم دوستوں یاروں پر تو بڑے خرچ کرتے، ہم تو جاتے دعوتوں میں، ایک دعوت میں دیکھتے ہیں 8-8 9 10 ہزار سے کم کا خرچہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، مچھلی لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ، فلاں، حیران ہو جاتے ہیں۔ لیکن یتیم کو دیتے ہوئے 200-300 دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ آپ کریں، دوستوں یاروں کی بھی دعوت کریں، آپ آس پڑوس کی بھی دعوت کریں، لیکن اس طرح کے غرباء کو، اس طرح مساکینوں کو بھی اپنے ساتھ یاد رکھیں۔ مدارس میں کتنے غریب بچے گھوم رہے ہوں گے، کوئی سویٹر نہیں ہوگا ان کے پاس، اپنے آس پڑوس دیکھ لے، کتنے ایسے غریب گھوم رہے ہوں گے، سردی کے لیے کوئی کمبل نہیں ہوگا، سردی کے کپڑے نہیں ہوں گے، تو آپ 200-300-400 کر کے ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ یتیم سے میرے سامنے بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم رکھا، اور آپ یتیموں کے ملجا و ماوا تھے۔ تو اسلام نے یتیموں کے بڑے حقوق بیان کیے، چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بہرحال میں اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ابو طالب بڑی محبت کرتے تھے، بڑی شفقت والا معاملہ فرماتے تھے۔ اسی دوران شام کا تجارت کا ایک واقعہ مشہور ہے حضور کی سیرت میں کہ ابو طالب شام کی طرف تجارت کے لیے گئے، تو ان کو نہیں لے کے جا رہے تھے حضور علیہ السلام، کیونکہ چھوٹے بچے تھے، شام کا سفر دور کا تھا، لیکن انہوں نے ضد کی کہ نہیں مجھے لے کر جانا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ شام کے سفر پر لے کر گئے۔ وہاں بحیرہ راہب، بحیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، متقدمین سیرت نگاروں نے بحیرہ لکھا ہے اور متاخر میں بحیرہ لکھا ہوا ہے۔ بحیرہ بھی ہے، بحیرہ جو تورات کا بہت بڑا عالم ہو، یہ لقب ہے، جیسے ہمارے مفتی اعظم پاکستان لقب ہوتا ہے، شیخ الاسلام صاحب لقب ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ ایسا اس زمانے کا جو سب سے بڑا تورات کا عالم تھا اور جو حقیقتاً دین موسوی پر تھا، اسے بحیرہ یا بحیرہ کہا جاتا تھا۔ تو اس شام کے سفر میں اس بحیرہ یا بحیرہ راہب آپ کے انتظار میں تھا۔ جب بصرہ کے اندر ابو طالب کا یہ قافلہ گیا تو وہ راہب اپنے عبادت خانے میں ہوتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا، بس وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ جو اس کا طریقہ تو اس پر اللہ کو یاد کرتا تھا۔ تو جب یہ قافلہ وہاں پہنچا، وہ راہب اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور کہا بھئی تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم فلاں جگہ سے قافلے والے ہیں۔ بھئی تم میں ایسا کوئی لڑکا موجود ہے؟ کہاں یہ موجود؟ کہا سن لو یہ اللہ کا نبی ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا ایک تو ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں ہیں اور میں اسے آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یہ جتنا آ رہا ہے بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ انبیاء کی خصوصیت ہے کہ بادل ان کے اوپر سایہ فگن رہتے ہیں۔
تو میں نے سمجھا کہ وہی نبی آخر الزمان ہے. وہ بہترین دعوت کی لوگوں کی، اس قافلے کی، اس نبی کی برکت سے ان کی بہترین دعوت کی، اور ابو طالب کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے قبیلے والے اور قوم والے اور دائیں بائیں بھی اس کے دشمن گھوم رہے ہیں، لہذا اس کو یہاں سے واپس کر دیں. دائیں بائیں ہمارے مذہب والے، چونکہ یہ آ کر عیسائیت کو ختم کر دے گا، اس کا دین آخری دین ہوگا، سارے ادیان کو یہ منسوخ کر دے گا، اس لیے ہمارے لوگ ان سے جیلسی کرتے، جلتے، حسد کرتے، وہ ان کو قتل کرنا چاہتے، لہذا ان کو یہاں سے واپس کر دے. تو ابو طالب نے ان کو وہیں سے واپس کر دیا. یہ واقعہ صحیح واقعہ ہے، اگرچہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس واقعے کا انکار کیا ہے، لیکن مستدرک حاکم نے اس کو اپنی مستدرک میں ذکر کیا ہے اور اعلی شرط البخاری والمسلم ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ الاصابہ کے اندر بھی ابن حجر نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کے تمام راویوں کو ثقہ کہا ہے، اور ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے. تو لہذا یہ صحیح اور درست واقعہ ہے. یہاں ایک ضمنی اعتراض آپ سن لیں. ہمارے یہاں تو میں نے کہیں سے نہیں سنا، لیکن جو عرب کے مستشرقین ہیں، مستشرقین ان عیسائیوں کو یا یہودیوں کو کہا جاتا ہے جو یورپ وغیرہ کی یونیورسٹی کے اندر عربی زبان میں مہارت حاصل کرتے ہیں، پھر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن و حدیث پہ اعتراض کرنے کے لیے، مسلمانوں پہ اعتراض کرنے کے لیے. انہیں ہماری زبان میں مستشرقین کہا جاتا ہے. دیکھو اللہ کی نعمت ہے، آپ کو عربی نہیں آتی، قرآن و حدیث کے ماہر نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت آپ کے ساتھ ہے، اور ان کی ساری زندگیاں قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے گزر گئی. لیکن اللہ نے جب ایمان سے محروم کرنا تھا، وہی قرآن و حدیث جو ہدایت کا ذریعہ تھا وہ ان کی گمراہی کا سبب بن گیا. تو بعض مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے تھے، یہ جو بحیرہ راہب ہمارا عیسائی راہب تھا، یہ اس سے انہوں نے تعلیمات اخذ کی تھی. یہ قول درست نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ زرقانی یا علامہ زرقانی، ہماری زبان پہ زرقانی جاری ہے، لیکن ابن اثیر جزری نے الانصاب فی اللبا فی تہذیب الانصاب، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 پر اسے زرقانی لکھا ہے بفتح زا و سکون را. بہت بڑے عالم گزرے، حدیث پر کتابیں لکھی ہیں، قرآن پر کتاب لکھی، سیرت پر کتاب لکھی ہے. سیرت والی کتاب میرے پاس ہے، بہت ضخیم کتاب ہے. انہوں نے مناہل العرفان فی علوم القرآن، اس میں اس اعتراض کا سختی سے رد کیا ہے. اور عقلاً بھی ایسا ممکن نہیں ہے، جو تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا عشر اشیر بھی انجیل اور تورات کے اندر موجود نہیں ہے. تاریخ میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ حضور علیہ السلام نے اس کے سامنے زانوہ تلمس طے کیا ہو، اس بحیرہ راہب کے سامنے بیٹھا ہو. اتنی سی مختصر تاریخ کے اندر واقعات ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات ایسی موجود نہیں ہے کہ آپ نے تعلیمات اس سے اخذ کی ہوں. اور جنہوں نے انجیل اور تورات پڑھی ہیں ان کو یہ بالکل حق الیقین ہوگا کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں اور انجیل کی تعلیمات میں زمین آسمان کا فرق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بیان کیے، معاشرے کے حقوق بیان کیے، حکومت کا طریقہ کار بتایا، معیشت کا طریقہ کار بتایا، غرض پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، چاہے آپ کی انفرادی زندگی ہے، چاہے آپ کی اجتماعی زندگی ہے، ایک ایک چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بیان کر دی، جس کا عشر اشیر بھی انجیل سے نہیں ملتا. اگر حضور نے تعلیمات وہاں سے اخذ کی ہوتی تو انجیل میں ملنی چاہیے تھی نا. آج کا نظام کیپٹلزم پر قائم ہے. پہلے زمانے میں سوشلزم تھا، اشتراکی نظام جسے ہم کہتے ہیں. دونوں ہی غریب کے دشمن ہیں. اشتراکی نظام تو امیر غریب دونوں کا دشمن ہے، اور کیپٹلزم جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں جو اس وقت رائج ہے، وہ غریب کا دشمن ہے. اسلام نے ان دونوں نظاموں کے مقابلے میں اپنے ایک نظام پیش کیا. حکومت کے دوار سے ڈیموکریسی رائج ہے، جمہوریت رائج ہے، بادشاہت رائج ہے. اسلام نے اس کے مقابلے میں اپنا نظام خلافت پیش کیا. اسلام نے خزانے کے مسائل پیش کیے، بیت المال کے مسائل پیش کیے، یتیموں کے حقوق پیش کیے. غرض اور تو چھوڑے آج کل کے جدید مسائل تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں پیش کیے ہوئے ہیں. انجیل والوں کا تو ذہن بھی وہاں تک نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ جو آج لاک ڈاؤن لگا ہوتا ہے، آج کی سائنس کہتی جہاں وبا پھیل جائے وہاں سے دور رہنا چاہیے، وہاں آنا بھی نہیں چاہیے اور دور بھی رہنا چاہیے. اس کو جدید زبان میں لاک ڈاؤن کہتے ہیں.
یہ جو ہمارے پاکستان میں لاک ڈاؤن جس انداز سے لگایا گیا اس کی ہم مکمل حمایت نہیں کرتے. آپ پہلے غریب بیچارے کا کھانے پینے کا بندوبست کرے پھر لاک ڈاؤن لگائے، وہ الگ مسئلہ ہے. اس لاک ڈاؤن کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. جس وقت کوئی جدید دنیا نہیں تھی، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی معاشرہ نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں طاعون آ جائے، وبا آ جائے، وہاں سے نہ کوئی نکلے نہ وہ کوئی داخل ہو. اسی طرح حضور کے حدیث ہے فرّ من المجزومی فرارک من الاسد. مجزوم کوڑی، اس سے ایسا بھاگ جیسے بندہ شیر سے بھاگتا ہے. تو یہ دیکھیں آج کل کی یونیورسٹیاں جو وبا کے آداب ہمیں بتا رہی ہے، جو لاک ڈاؤن کے آداب ہمیں بتا رہی ہے، نبی کی تعلیمات میں چیزیں موجود ہیں. ایک اور آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، یہ ماسک جو اپنے منہ پہ لگایا ہوا ہے یہ ابھی کی ایجاد ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تمہیں مل جائے گا. آج کی دنیا کہتی ہے چیزوں کو ڈھک کے رکھو، اس کے اوپر پلاسٹک چڑھا دیتے ہیں یا چیزوں کو ڈھک کے پیک کر کے رکھ دیتے ہیں وبا سے بچنے کے لیے. ماسک بھی ڈھکنا ہے. یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے. مشکات کی حدیث ہے جلد نمبر 2 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو رات کو جب سو تو برتن ڈھک کے رکھا کرو، اس لیے کہ پورے سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں اللہ کوئی وبا بیچتا ہے، اور جو برتن کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے وہ وبا اس میں داخل ہو جاتی ہے، جس برتن کا منہ ڈھکا ہوتا ہے وبا اس میں داخل نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ ہے. دیکھ آج انسان کہتے ہیں کہ انسان جب سانس لیتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ منہ سے باہر نکالتا ہے، کئی جراثیم اس منہ کے اندر ہوتے ہیں. یہ تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے، جس سے مائکروسکوپ اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیسٹ وغیرہ ایجاد کر کے بتائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پانی پیو، کوئی گرم چیز پیو، اس پہ پھونک نہ مارا کرو. یہ وہی تعلیمات ہے نا. تو کہاں نبی اکرم تعلیمات موجود ہے. والدین کے حقوق دیکھیں نبی کی تعلیمات موجود ہے. معاشرے کو کس طرح بیدار کرنے نبی کی تعلیمات موجود ہے. حکومت کس طرح چلانی ہے نبی کی تعلیمات موجود ہے. پڑوسی سے تعلق کیسے رکھنا ہے نبی کی تعلیمات موجود ہے. معاشرے کو ایک پرامن معاشرہ کیسے بنانا ہے نبی کی تعلیمات موجود ہے. بوڑھوں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، بیواؤں کے حقوق کیا ہے، یتیموں کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، یہ ساری تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے. کہاں انجیل اور کہاں قرآن، کہاں انجیل اور کہاں نبی کی تعلیمات. اس لیے یہ اعتراض درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات اس ذات نے دی ہے جو کائنات کا رب کہلاتا ہے، جو آپ اور ہم سب کا پالنے والا، آپ اور ہم سب کا خالق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کسی کے سامنے نہیں بیٹھے. آپ کا لقب امی تھا، آپ کو امی اسی لیے رکھا گیا. کل کو کوئی لوگ یہ اعتراض نہ کر لے اتنا شاندار قرآن اور اتنی کامل تعلیمات کہ یہ نبی کسی سے پڑھ کے نہ آ گیا ہو. نہیں، آپ کو امی رکھا کہ آپ نے کسی سے پڑھا وڑا نہیں. لیکن تعلیمات ایسی وقت موضوع میرا نہیں ہے. اگر نبی کی تعلیمات کو پیش کرنا شروع کر جاؤں تو آج کل کی جدید دنیا حیران ہے کہ جس ٹائم کسی کالج، کسی یونیورسٹی کے کوئی حکم، آج WHO بنا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے